الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا پس اگر تمہیں خوف ہو فرجالا پس چلتے ہوئے او رکبانا یا سوار پس اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں پچھلے لیکچر میں جو جمعرات کو ہوا تھا ہم نے پڑھا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ راجح قول کے مطابق اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت، ٹائم کی پابندی، سنن، واجبات، ارکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نمازوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ یہ حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، الا یہ کہ کسی جگہ پر عورتوں کے لیے الگ حکم آ جائے کہ لا یقبل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا بغیر دوپٹے کے۔ تو ایسے احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہیں تو وہاں عورتوں کے لیے خاص حکم ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز وہ آپ کی پوری امت کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے وہ ایک اسوہ ہے، اور اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ یہ سب چیزیں حافظوا علی الصلوات میں آ جاتی ہیں، نمازوں کی حفاظت، ٹائم کی حفاظت، سنن، واجبات، ارکان، شرائط کی حفاظت، اور نماز کے بارے میں سنن نبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی حفاظت، خاص طور پہ عصر کی نماز کی، اور پھر خشوع و خضوع، قنوت، خشوع و خضوع، دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اور ظاہری طور پر اعمال جو ہیں، ہمارے ارکان جو ہیں ان میں سکون ہو، ہم اپنے بالوں کو، اپنے کپڑوں کو ٹھیک نہ کرتے رہیں، ظاہری طور پر بھی ہم پر فرما برداری طاری ہو، اور ذہنی طور پر بھی اللہ کی یاد ہو نماز کے اندر۔ تو اسے وقوموا للہ قانتین سے مراد خشوع خضوع اور یہ ہے۔ تو جب اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، وقت پر پڑھنا ہے، اور جو طریقہ کار سکھایا گیا ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے، تو اب اگلی آیت کریمہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، ڈر سے مراد جان کا ڈر ہے، موت کا خوف ہے۔ اگر تمہیں جان کا خوف ہو، تمہیں موت کا خوف ہو، تمہارے پیچھے دشمن لگے ہیں، کوئی ایسی بات ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تب پھر پیدل نماز پڑھ سکتے ہو، پیدل چلتے ہوئے، رجالن پاؤں پر، یعنی تم پاؤں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو چلتے ہوئے، او رکبانا، یا تم سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو خوف کی حالت میں۔ یعنی جو نماز کا عام طریقہ کار ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے جو آپ نے سکھایا، اس میں نہ تو چلتے ہوئے نماز ہوتی ہے، نہ اس میں سواری پر نماز ہوتی ہے، اس میں تو نماز کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز ہوتی ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر قومہ ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، مختلف نماز کا اور نماز کے ارکان ہیں، نماز کا ایک طریقہ کار ہے لگا بندہ۔ عام نماز جس میں خوف نہ ہو، انسان اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو، تو وہ جو نماز کا عام طریقہ ہے
اس کے اندر نہ تو چلتے ہوئے نماز ہوتی ہے، نہ سواری پر نماز ہوتی ہے. سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی، اگرچہ نفل نماز، سنت نماز سواری پر ہو سکتی ہے. تو عام حالت میں نہ چلتے ہوئے نماز ہے، نہ سواری پر نماز ہے. لیکن اگر خوف پیدا ہو جائے، موت کا خوف ہو، پیچھے دشمن لگے ہوں، حالت جنگ ہو، یہ حالت جنگ کے علاوہ بھی ایسے حالات کریٹ ہو سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے پیچھے دشمن لگے ہوں، اسے موت کا خوف ہو، تو نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز ساکت نہیں ہوگی، نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا. نماز کو اس کے وقت پر حتی الامکان اس کو پڑھنا ہے، خواہ چلتے ہوئے انسان پڑھ لے، خواہ انسان سواری پر سوار ہے اور وہ بھاگا جا رہا ہے خوف کی وجہ سے سواری پر، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ آج کل کی سواری ہے، تو انسان سوار ہے تو وہ سواری کی حالت میں جیسے نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے جیسے نماز پڑھ سکتا ہے وہ نماز پڑھ لے. نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ نماز تو جان کے خوف کے ساتھ بھی معاف نہیں ہے. کتنی اہمیت ہے نماز کی اسلام کے اندر. پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی، اسلام اور کفر کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھو، آپ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، مردوں کو خاص طور پر، کیونکہ مردوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے باجماعت نماز کے لیے. فرمایا کہ کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، نماز پڑھتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو نماز پڑھنا یہ ایمان ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کفر اسلام کے درمیان فرق ہے. ایک آیت کریمہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے رجوع کرو اور مشرکین نہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی جو یہ کام نہیں کرتا، جن کا ذکر آیت کریمہ کے شروع میں ہے، تو شرک کا خدشہ ہے، کفر کا خدشہ ہے، کہیں کافر نہ ہو جانا، کہیں مشرک نہ ہو جانا. کیونکہ بین الکفر و بین الشرک ترک الصلاۃ، کہ کفر اور شرک اور نماز کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے. تو نماز اتنا اہم رکن ہے اسلام کا کہ خوف ہو انسان کو، جان کا خدشہ ہو، تو نماز تو پھر بھی معاف نہیں ہے. حالانکہ ہمارے دین کے اندر کتنی اللہ نے نرمی، کتنی وسعت رکھی ہے کہ مشکل آتی ہے تو آسانی اللہ تعالیٰ دین کے اندر دے دیتے ہیں. نماز کے اندر اللہ نے آسانی دی ہے، لیکن کیسی آسانی دی ہے؟ اللہ نے نماز کے اندر نرمی کر دی ہے، طریقہ کار کے اندر جو زیادہ پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی ہیں، نماز کو ختم نہیں کیا. نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیماری میں بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، پہلو کے بل لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو. پیچھے دشمن لگے ہیں، خوف ہے جان کا، تو چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، چھٹی نہیں ہے نماز کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک یاد دہانی ہے بندے کو کہ میرا رب ہے، میں جس کے احکامات کا پابند ہوں، اور مجھے دن کے اندر 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر نرمی رکھی ہے، اللہ چاہتے تو ہم ایک دن کے اندر 50 نمازیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا کہا گیا تھا. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی مختلف آسمانوں پر، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا تو ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، تو آپ نماز کم کرنے کی درخواست کریں. تفصیل گزر چکی ہے پچھلے لیکچر میں. تو 50 سے 5 ہو گئی، اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ در حقیقت میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، یہ 50 ہی ہیں.
نمازیں 5 ہے، اجر 50 کا ہی ہے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا۔ اگر اللہ تعالیٰ 50 نمازیں دن میں رکھ دیتے تو ہم دن میں ہر وقت نماز پڑھتے، اللہ نے آسانی کر کے 5 کر دی، اجر 50 کا ہے۔ بتایا کہ ایک انسان، ایک مسلمان، اس کا سوچ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اور اللہ اور بندے کے درمیان یاد دہانی، اللہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے، اور اللہ تو ہمیں ہر وقت یاد رکھے ہوئے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ساری کی ساری کائنات، سارے کے سارے آسمان زمین، اللہ رب العالمین کے آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے، قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، زمین اللہ کی مٹھی میں اور آسمان، ساری کائنات اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹی ہوگی۔ یہ عظمت والا رب ہمیں یاد کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو یہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی دنیا کی زندگی کے اندر کہ اپنے رب کو یاد کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندے کی جنت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے، اور جو بندہ دنیا کے اندر اس جنت میں نہیں جاتا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بندے کا اللہ کو یاد کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور میں نے آپ کو آیت کریمہ پیش کی تھی، نماز کا مقصد ہی اللہ کی یاد ہے۔ واقم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر زیادہ بڑی چیز ہے۔ نماز کا مقصود ہی اللہ کا ذکر ہے، اور جب نماز کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہوگی دن میں 5 مرتبہ، تو دن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 2 گھنٹوں کے اندر، 2.5 گھنٹوں کے اندر 2 نمازیں پڑھے، درمیان میں پھر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، پھر درمیان میں اسے پرواہ ہی نہ ہو اللہ کی؟ ایسا ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ انسان نے نماز نہ پڑھی ہو، ٹھونگے مارے ہوں، وہ جو منافق کی نماز ہوتی ہے جس کے اندر نہ یاد ہے اللہ کی، نہ کچھ اور ہے، نہ سنت کی پیروی ہے۔ اگر سنت کی پیروی کر کے اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھی ہے تو انسان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ تو نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، اللہ نے اس کو کسی صورت میں بھی نہیں رکھا۔ ایک صورت میں بس یہ نماز نہیں ہے کہ جب انسان کی عقل ہی پوری نہیں ہے، انسان بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، نماز فرض نہیں ہے، وہاں بھی فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ ابھی بچہ ہے، بالغ ہونے سے پہلے ٹریننگ ہو جائے، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دو۔ پتہ لگا کہ اسلام کے احکامات کے بارے میں سختی کی جا سکتی ہے، اتنی سختی جتنا بچہ جو ہے اس کو جھیل سکتا ہے، ٹریننگ ہے۔ پھر جب انسان بالغ ہو جائے، پوری زندگی انسان سے نماز ساقط نہیں ہوتی، صرف ایک صورت میں نماز ساقط ہو سکتی ہے، اگر ایک انسان پاگل ہو جائے، اس کی عقل زائل ہو جائے، ورنہ کسی صورت میں نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ بیماری کی جو مرضی صورت ہو، انسان بے ہوش ہو، بے ہوشی میں نماز معاف ہے، جیسے ہی ہوش میں آئے گا ساری نمازیں ادا کرے گا۔ انسان سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں انسان اگر وہ نماز نکل گئی، عام اوقات میں نماز کی پابندی کرتا ہے، جب اس کو جاگ آئے، جان بوجھ کر لیٹ نہ کرے، جب جاگ آئے نماز پڑھ لے۔ تو بالغ ہونے کے بعد نماز کی معافی نہیں ہے، مرتے دم تک نماز ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے۔ اور جس بندے کا اور اللہ کا رابطہ ختم ہو جائے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، غفلت، ایک انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اس سے بڑی نحوست ایک مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے کہ لوگوں کا حساب بڑا نزدیک ہے۔ موت یعنی موت ہے، اور موت کے بعد پھر اخروی زندگی ہے، اور پھر حساب ہے۔ لوگوں کا حساب بڑا ہی نزدیک ہے، لیکن لوگ اس حساب کی تیاری نہیں کر رہے، لوگ غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ اس کائنات کے اندر غافل ہیں، کافر لوگ، منافق لوگ، اور اللہ معاف کرے کئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، دل ان کا نماز کے اندر نہیں لگا ہوا، تو یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، حساب نزدیک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتا ہے،
اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی یاد نہیں آتی دن کے اندر، ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، گویا کہ شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، بلوغت کے ساتھ ہی صرف ایک صورت میں معاف ہے کہ انسان کی عقل زائل ہو جائے۔ تو جب انسان کی عقل زائل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، یا نیند میں ہے، ایسی نیند میں اسے کوئی ہوش نہیں ہے، یہی صورت ہے صرف، ورنہ ہر صورت میں انسان کتنا بیمار ہے، دشمن پیچھے لگا ہے، جان کا خوف ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، پیچھے خوف کی صورت تھی، جان کا خوف تھا، دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، دشمن پیچھے لگے ہوں، انسان دوڑ رہا ہے، یا انسان میدان جنگ میں دشمن اور مسلمان آمنے سامنے ہیں، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سورہ نساء کے اندر ایک لمبی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا ہے، تفصیل بیان کی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں، آپ مسلمانوں کو نماز کرائیں، میدان جنگ کی حالت کی بات ہو رہی ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ایک جماعت، دو گروہ بن جائیں، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو۔ لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نماز کا طریقہ، خوف کی صورت میں جب دشمن آمنے سامنے ہے، نماز تو تب بھی معاف نہیں ہے۔ تو نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ جہاں جہاں آپ دیکھیں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ روزہ، کتنی اہمیت ہے روزے کی، کہ روزے کی جزا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں نہیں دینی ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا بدلہ میں ہوں، میرا دیدار ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے روزہ، لیکن روزہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ بیمار ہے کوئی بندہ تو اس کو روزے کی رخصت ہے، ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ قضا دے گا، اگر ٹھیک نہیں ہو سکتا، زیادہ بیماری ہے، ٹھیک ہونے کی امید نہیں، پھر فدیہ دے دے، روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور حج، اس کے لیے تو شرط ہی استطاعت کی ہے۔ یعنی اسلام کے بڑے بڑے ارکان ہر بندے پر، ہر مسلمان پر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو۔ کتنے ہی صحابہ ہیں جو زکوٰۃ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، جو استطاعت رکھے وہ حج کرے گا، لیکن نماز کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو نماز ان تمام ارکان میں سے سب سے افضل رکن ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اس کا سوال ہونا۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ مومن ہے، اگر اس کی نماز میں ریاکاری نہ ہو، اگر اس کی نماز میں غفلت نہ ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نماز پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ تو ہے ہی، جو بندہ نماز پڑھتا ہے نماز سے غفلت کرتا ہے، غفلت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جی میں تو 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر اور عشاء کی نہیں پڑھی جاتی، میں تو 4 پڑھ لیتا ہوں، فجر کی مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، صبح 8 بجے اٹھتا ہوں، اس وقت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ نماز میں غفلت، نماز کے وقت سے ایک مستقل غفلت، اللہ نے ایسے لوگوں پر وعید سنائی ہے جہنم کی، نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا نماز سے مقصود اللہ کی یاد، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ تو نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جان کا خوف ہو پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جان کا خوف ہو، دوڑتے ہوئے نماز پڑھ لو، چلتے ہوئے سواری پر نماز پڑھ لو، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، جو دوڑتے ہوئے سواری پر ہوتی نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں ہو جائے گی۔ 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہو جائیں گی، قصر سفر میں خوف ہو تو 1 رکعت سے بھی وہ 4 پوری ہو جاتی ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں جس کو نماز خوف کہتے ہیں۔ کم ہو جائے گی، چلتے پھرتے سواری پر ہو جائے گی، معاف نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، اشارے سے نماز پڑھ لے، معاف نہیں ہے۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھ لے، معاف نہیں ہے نماز۔ اتنی اہم ہے نماز، کیونکہ اللہ اور بندے کا رابطہ ہے۔ اللہ اور بندے کا رابطہ ختم ہوا نہیں اور انسان کی نحوست شروع ہوئی نہیں،
سب سے بڑی نحوست انسان کے لیے اللہ سے وہ غافل ہو جائے. اور یاد رکھے جو اللہ سے غافل ہے وہ جہنم کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس بندے کو، جو بندہ غافل ہے اللہ سے، اللہ نے اسے جہنم کے لیے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. آیت کے اندر جو اللہ کا غضب ہے وہ ذرا دیکھیے کس انداز سے، کس غصے سے اللہ بات کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن و انسان. ہم نے پیدا ہی ان کو جہنم کے لیے کیا. جنت کے قریب بھی نہیں وہ پھٹک سکیں گے، وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل ہیں لیکن غور نہیں کرتے. ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی قرآن کریم کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں سنتے ہی نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ لوگ غافل ہیں. تو جو غافل ہو کہ اپنے دل سے کام نہ لے، آنکھوں سے کام نہ لے، اپنے کانوں سے کام نہ لے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو. اور انہی لوگوں کے بارے میں دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی. ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. ایسے لوگوں کے لیے شیطان مسلط ہو جاتا ہے. فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ. پس جب تم امن میں آ جاؤ، اب خوف ختم ہو گیا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جو تم نہیں جانتے تھے. جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، اور اللہ نے تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے. کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے سکھایا. یہاں کس ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ نماز کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا نماز ہے ہی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کے لیے. واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں. نماز اللہ کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ جب تم امن میں آ جاؤ، بات نماز کی ہو رہی ہے. خوف کی حالت میں چلتے ہوئے سواری پر نماز کی بات ہو رہی ہے. اب خوف ختم ہو گیا، اب تم امن میں آ گئے ہو، تو پھر اب اللہ کو ایسے یاد کرو جس طرح اللہ نے سکھایا. یعنی نماز مراد ہے، یعنی ایسے نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں نماز سکھائی. وہ نماز سکھائی جو تم جانتے نہیں تھے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز سکھائی ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے وہ طریقہ بتایا کہ ہم اس طریقے سے اللہ کے لیے نماز پڑھیں تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. جب انسان نماز پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العالمین کا چہرہ انسان کے سامنے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس انسان کو کتنے غور سے دیکھتے ہیں، کتنے متوجہ ہوتے ہیں اس انسان کی طرف جو اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نماز کا طریقہ سکھایا. کہ دین کے احکامات سیکھنا، دین کے جو مناسک ہیں، منسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے، عبادت کے طریقے جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کر کے اے اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، ہم عبادت کریں آپ کو راضی کریں. آپ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں عبادت کر کے؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کر کر کے طریقے سیکھے ہیں. اور ہماری کم بختی دیکھیں اللہ ماشاء اللہ، اکثر لوگ عبادت بھی، کئی لوگ عبادت ہی نہیں کرتے. جو لوگ عبادت کرتے ہیں انہیں عبادت کا طریقہ ہی نہیں آتا. شاید زندگی میں کبھی انہوں نے قرآن و حدیث سے عبادت کا طریقہ پڑھا ہی نہ ہو. اپنی آنکھوں سے سن سنا کر، لوگوں سے سن سنا کر، جو سن لیا پڑھتے رہے، اس طرح عمل کرتے رہے. بھئی اتنی ہی غیر اہم چیز تھی. کسی نے صحیح بتا دیا، کسی نے غلط بتا دیا، بعد میں کہتے ہیں جی کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے. بھئی اللہ نے آپ کو عقل کس لیے دی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور سب سے بڑا علم کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی صفات کے بارے میں علم، اور اللہ نے ہم پر جو
فرض کیے ہیں عبادت معاملات جو دین ہم پہ مقرر کیا، اس دین کا علم ہمیں پتہ ہو ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں، اللہ کے لیے عبادت کیسے کریں، اور عبادت کا صحیح طریقہ کار کا پتہ ہونا، جیسے میں نے ذکر کیا، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ایک انسان کو پتہ لگے کہ انسان اپنے عظیم الشان رب کو، شہنشاہوں کے شہنشاہ کو، بادشاہوں کے بادشاہ کو انسان کیسے راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو، یعنی ایسے نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ وہ نماز کا طریقہ اللہ نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احسان جتلایا ہے سورہ ضحیٰ میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتری ہے کہ اللہ نے آپ کو راہ کا متلاشی پایا۔ صحیح راہ کیا ہے؟ نبی بننے سے پہلے آپ غار حرا میں جاتے، غور و فکر کرتے، کبھی کس سے پوچھتے، کبھی کس سے پوچھتے، سمجھ نہیں آتی کہ رب کو راضی کیسے کریں، کیونکہ نبی نہیں بنے تھے ابھی۔ دل کرتا تھا بڑا اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں جس نے پیدا کیا ہے، پتہ نہیں تھا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ کبھی غار حرا میں رات، کئی دن، مہینے گزر جاتے آپ کے، آپ زیادہ راہ لے جاتے اور آپ غار حرا میں جا کر غور کرتے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دعائیں سن لی آپ کی، اور اللہ نے باقاعدہ نبی بنا دیا، فرشتہ بھیج دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ صحیح راہ کے متلاشی تھے نبی بننے سے پہلے، اللہ نے نبی بنا کر ہدایت دے دی۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں رب ہوں اور میری عبادت کیسے کرنی ہے، اور وہ کیا احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے زندگی کے اندر کہ آپ کی آخرت سنور جائے گی اور آپ کی امت کی۔ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا۔ اللہ نے وہ سکھایا ہے نبی کو جو نبی نہیں جانتے تھے، اور وہ نبی نے آگے امت کو بتایا جو امت نہیں جانتی تھی۔ تو کیا پتہ لگا کہ اللہ کو ویسے یاد کرو، یا اللہ کے لیے نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز سکھائی ہے، اس سے ایک بہت بڑا مغالطہ دور ہوتا ہے۔ کیا مغالطہ دور ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف کرے، فتنوں کا دور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک انسان صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور ضلالت کے امام لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث کے بارے میں فتنہ، کئی لوگوں نے کہا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث کیا ہوتی ہے، ہمارے لیے تو قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا، ایک بندہ تخت پر بیٹھا ہوگا، بڑا پیٹ بھرا ہوگا اس کا، بڑی اس پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی، بڑا اکڑ کے بیٹھا ہوگا، اس کے پاس کوئی حدیث آئے گی، وہ کہے گا نہیں مجھے حدیث نہیں چاہیے، مجھے تو قرآن پیش کرو، جو قرآن میں ہے وہ میں مانتا ہوں، جو قرآن میں نہیں ہے وہ میں نہیں مانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، یاد رکھو کہ جس طرح جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و حرام کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے حکم سے میں بھی حلال و حرام کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے میں تمہیں حلال و حرام بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال و حرام کرنا بالکل ایسے جیسے اللہ کا حلال و حرام کرنا۔ احادیث مبارکہ میں جو حلت و حرمت کے احکامات ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ صحیح حدیث ہو ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے قرآن حدیث میں اس معاملے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر صحیح حدیث ہو تو قرآن و حدیث سے دین ثابت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو بندہ فرق کرے قرآن کریم میں اور حدیث میں وہ کافر ہے۔ قرآن کریم کا نص ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول دونوں کے منکر ہیں، قرآن حدیث دونوں کے منکر ہیں، جیسے عام کافر ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرق کر دیتے ہیں اللہ اور رسول میں، اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، یہ فلاں رسول کو مانتے ہیں فلاں رسول کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جو بین رستہ اختیار کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے کافر لوگ ہیں۔ وہ بھی پکا کافر ہے جو قرآن سنت دونوں کو نہ مانے، اللہ رسول دونوں کا نہ مانے، اور وہ بھی پکا کافر ہے جو اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے۔ یہ رسولوں میں فرق کرے، بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہ مانے، حضرت موسیٰ کو مانے حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو مانے عیسائی جس طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔
وہ بھی پکے کافر ہے جو قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے، جو اللہ کی بات مانتے ہیں نبی کی بات نہیں مانتے، یا بعض حدیثوں کو مانے صحیح حدیثیں، بعض صحیح حدیثوں کو نہ مانے، یہ کفر ہے اور پکا کفر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی طور پہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرق نہیں کرتے اللہ رسول میں، ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، حدیثوں میں فلاں مانیں گے فلاں نہیں مانیں گے، فلاں تو ہماری عقل پہ فٹ بیٹھ رہی ہے مان لیتے ہیں، فلاں سمجھ نہیں آ رہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو لاجک کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ حدیث صحیح ہے، خود سمجھ نہیں آئی انکار کر دیا۔ فرق نہیں کرتے، اللہ اور رسول دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کا اجر دیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ اللہ نے نماز سکھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امن میں آ جاؤ، دیکھیے خوف کی نماز کے مخصوص طریقے ہیں، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیے، جیسے یہ بیان کیا، اور جیسے میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت سنائی کہ میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوں تو کیسے نماز پڑھنی ہے، 2 جماعتیں بن جائیں گی مسلمانوں کی، ایک جماعت امام کے ساتھ ہوگی، ایک جماعت کافروں کے سامنے ہوگی، لمبی تفصیلات ہیں سورہ نساء کے اندر۔ نماز خوف کی تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، عام نماز کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، جو اکثر لوگوں کو پڑھنی ہوتی ہے، عام نماز، امن کی نماز، وہ بھی اللہ نے سکھائی ہے حدیث مبارکہ میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ خوف کی حالت میں تو چلتے ہوئے سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو، جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ویسے یاد کرو، یعنی ویسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں نماز سکھائی۔ پتہ لگا نماز کا طریقہ کار اللہ نے سکھایا ہے، حالانکہ پورا قرآن کریم پڑھ لیں آپ کو نماز کا طریقہ کار قرآن میں نہیں ملے گا، عام نماز کا طریقہ کار۔ نمازیں کتنی ہیں دن میں، قرآن تو یہ بھی نہیں بتاتا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چلیں جی فجر اگر ہے تو فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، قرآن تو یہ بھی نہیں بتاتا۔ ظہر کی فرض رکعتیں کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، قرآن میں فرض رکعتوں کی تفصیل بھی نہیں ہے۔ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں قرآن نہیں بتاتا، عصر کی رکعتیں کتنی ہیں قرآن نہیں بتاتا، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن کریم میں یہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ یہ تفصیلات کہاں موجود ہیں؟ یہ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں نے آپ سے ذکر کیا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اگلے دن جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے نماز کا وقت بتانے کے لیے، نماز کا وقت، اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، دیگر تفصیلات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں، اور جو اللہ نے نبی کو سکھایا اور نبی نے امت کو سکھایا، تو نبی کا بتانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا بتانا، نبی کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت، نبی کا فرمان دین کے بارے میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا فرمان، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کی بات جو دین کی بات رسول بتائیں امت کو، وہ ان کی ذاتی بات نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے رسول دین کی بات نہیں کرتے، وہ تو وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ستارے کی قسم جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو جو بھی ان کی زبان اقدس سے حق کی بات نکلتی ہے، دین کی بات نکلتی ہے، وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو آگے امت کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کی نماز کہ ایک ایک تفصیلات صحابہ کرام نے محفوظ کی ہیں، اور آپ نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھوں، اور یہ حکم جیسے میں نے ذکر کیا مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے، الا یہ کہ کہیں عورتوں کے لیے کوئی خصوصی حکم آ جائے، ورنہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی نماز پڑھنی ہے، اور یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، جیسے یہاں اللہ نے فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ احادیث مبارکہ جو نماز کے بارے میں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ساری کے ساری اللہ نے سکھایا ہے نماز کا طریقہ، وہ اللہ نے نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ایسے ہی ہے امت کے لیے عمل کرنے کے اعتبار سے جیسے قرآن ہے ہمارے سامنے، وہ اللہ کی وحی ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ نماز کی صورت میں ہو، آپ کا عمل وہ اللہ کی تعلیم ہے، وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ یہی الفاظ حج کے بارے میں بھی ملتے ہیں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ دوسرے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حج کے بارے میں بھی کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ حالانکہ حج کی تفصیلات بھی قرآن میں نہیں ہیں، وہ بھی حدیث مبارکہ میں۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں وہی صرف قرآن ہے، ما انزل اللہ جو آسمان سے نازل ہوا وہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز آسمان سے نازل نہیں ہوئی، کوئی اور وحی نہیں ہے، تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار بے شک مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی وحی بھی مجھ پر نازل ہوئی ہے، یعنی سنت۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، پچھلے ہی دنوں میں نے ذکر کیا تھا، پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے ذکر کیا تھا حکمت سے مراد سنت ہے، کہ اللہ نے کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی، اور حکمت سے مراد سنت ہے، یہی مراد ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ جس طرح قرآن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں اور قرآن ما انزل اللہ ہے، اس طرح سنت سے احکامات ثابت ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی تعلیم ہے، اور وہ بھی اللہ نے نازل کیا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے۔ عمل کرنے کے اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے قرآن اور سنت میں، جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، فائدے کی 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، یعنی جو تم میں سے فوت ہو جائیں، جو تم میں سے لے لیے جائیں، جن کی روح قبض کر لی جائے، جن کو لے لیا جائے پورا، جنہیں فوت کر دیا جائے، تو بیویاں چھوڑ جائیں، شوہر فوت ہو گیا، بیوی زندہ ہے، تو ایسے شوہروں کو اگر بیماری کی حالت میں انہیں خدشہ ہو کہ میں اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا، تو ایسے شوہروں کو اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کرنا ہے فائدے کی، یعنی اپنے مال میں سے کچھ فائدہ بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ جی میری بیوی کو میرے بعد اتنا فائدہ دیا جائے، اتنا مال دیا جائے، الی الحول، 1 سال تک، 1 سال تک کا نان نفقہ ہونا چاہیے، 1 سال تک کی رہائش وغیرہ، غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر۔ بھئی اگر شوہر فوت ہو جائے اور شوہر بیوی کے لیے 1 سال کی وصیت کر جائے، گویا کہ وہ پھر بیوی شوہر کے نام پہ بیٹھی ہے 1 سال، وہ 1 سال تک آگے شادی نہیں کر سکتی، گویا کہ یہ شروع میں یعنی شروع میں جو بیوی کی، بیوہ کی عدت ہوتی تھی وہ 1 سال ہوتی تھی۔ یہ آیت اگرچہ یہاں بعد میں ہے، آیت نمبر 240 ہے، اور پیچھے ہم آیت پڑھ آئے ہیں جو اگرچہ قرآن کریم میں پہلے ہے، آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ پیچھے ہم نے پڑھا وہ آیت اگرچہ 6 آیتیں پہلے ہے اور یہ آیت کریمہ اگرچہ 6 آیتیں بعد ہے، لیکن یہ آیت نزول کے اعتبار سے پہلے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک قرآن کی ترتیب ہے جو مصحف کی ہے، ایک قرآن کی وہ ترتیب ہے جو نزول کے اعتبار سے ہے۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں 1 سال کی عدت ہوتی تھی بیوہ کی، اور 1 سال کی صرف عدت نہیں ہوتی تھی کیونکہ ابھی وراثت کے احکامات نہیں اترے تھے، تو صرف 1 سال کی عدت نہیں ہوتی تھی، وہ 1 سال کے لیے نان نفقہ بھی ہوتا تھا، اس کی وصیت ہوتی تھی، اور 1 سال کی رہائش بھی ہوتی تھی، اور عورتوں کو گھر سے نکالنا جائز نہیں تھا۔ لیکن اب یہ احکام نہیں ہے، اب شوہر فوت ہو جائے تو اب 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے اس کے بعد اب بیوی فارغ ہے، وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ ہاں اس کے لیے وراثت کے احکامات بعد میں اترے، اللہ نے اس کے لیے وراثت میں حصہ رکھ دیا ہے۔ جب اللہ نے وراثت میں حصہ رکھ دیا ہے تب پھر جو ہے وہ ان کے لیے 1 سال کی وصیت تو نہیں ہوگی نا، اب وراثت میں بھی حکم آ گیا تو اب وصیت کی بھی ضرورت نہیں ہے 1 سال کی، اور 1 سال کا اب عدت بھی نہیں ہے بیوہ عورت کی، دونوں چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن اگر حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہو تو وضع حمل، اور 1 سال کے لیے اب
فائدہ دینے کی، نان و نفقہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے وصیت کرنے کی، اللہ نے وراثت کے اندر حق رکھ دیا ہے جتنا بھی حق رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض متجدد قسم کے لوگوں نے، متجدد لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین اسلام پر راضی نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ دین اسلام وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ دین ہے، وہ صرف وہ پرانے دور کے لیے تھا، آج 21ویں صدی ہے، آج تو اقوام متحدہ اور آج انہوں نے حقوق دیے ہیں بیویوں کو، شوہروں کو، غیر مسلموں کو۔ وہ کہتے ہیں جی مغربی علاقوں میں کوئی شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو آدھا مال دیا جاتا ہے، اس کے جائیداد میں سے اتنا حصہ دیا جاتا ہے، بیوی فوت ہو جائے شوہر کا اتنا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں نے یہ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کی قرآن کی عیسائی سے، حالانکہ قرآن کی عیسائی سے یہ مراد نہیں ہے۔ قرآن کی عیسائی سے 1 سال کی جو نان نفقہ وغیرہ ہے جو پہلے تھا، ابھی وراثت کے احکامات نازل ہوئے تھے، وہ مراد تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدھی جائیداد بیوی کو دے دی جائے، جس طرح مغربی ممالک میں ان کا دل ہے کسی طرح وہ سارے کے سارے احکامات یہاں لاگو کر دیے جائیں، اور اسلامی احکامات کا نہ پتہ ہے نہ پرواہ ہے۔ جس طرح مندر کا معاملہ ہے، تو جتنی بھی بات ہو رہی ہے، متجددین لوگ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن لیں، دیگر لوگوں کو سن لیں، جی غیر مسلموں کے حقوق ہوتے ہیں، جب وہاں مسجد بن سکتی ہے تو ہمارے ہاں مندر کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ یہ نہیں دیکھتے دین اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ تو بہرحال موضوع لمبا ہے، میں اس موضوع پر نہیں جاتا۔ تو اس سے مراد یہ وہ جو مغرب میں بیوی کو جو ہے وہ شوہر کی طرف سے آدھی جائیداد ملتی ہے ہر صورت میں، یا شوہر کو بیوی سے آدھی جائیداد ملتی ہے، یہاں وہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ قرآن کو توڑ موڑ کر مغرب کے مطابق کرنا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کی خلاف ورزی ہے۔ تو قرآن کے جو احکامات ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، ہمیں کسی مین میڈ دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو ہم کہیں کہ دین اسلام میں کوئی نقص ہے، دین اسلام کامل ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا کامل اقبل اور عادلانہ نظام ہے، اور ہم اسی کی پیروی کے پابند ہیں، اور ہم کسی چیز کے پابند نہیں ہیں۔ پہلے 1 سال کی وصیت ہوتی تھی، 1 سال کی عدت ہوتی تھی، اب عدت بھی 1 سال سے کم ہو کر اگر حاملہ نہ ہو عورت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اب 1 سال کی وصیت کی نان نفقہ کی رہائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ نے وراثت کے احکامات رکھ دیے ہیں، اگر اولاد ہو تو بیوی کا 8واں حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو بیوی کا 4تھا حصہ ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں پرانے حکم کے مطابق، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھی فائدہ ہے ایک معروف طریقے کے مطابق۔ پیچھے بھی اللہ نے متعلقہ عورتوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے ذکر کیا کہ ان سے حق مہر بھی واپس نہ لو، اور حق مہر کی تفصیلات بیان فرمایا اگر حق مہر دے بھی چکے ہو، کوئی حق مہر واپس نہیں بھی لیا، طلاق دینی ہے تو طلاق کی صورت میں مزید کچھ نہ کچھ دینا ہوگا تاکہ دل جوئی ہو، تاکہ دشمنی پیدا نہ ہو، تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ حق مہر دے بھی دیا تب بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقین پر۔ یہاں سے بھی بعض متجددین نے سمجھا کہ مغرب کی طرح اب چاہے عورت کو حق مہر بھی مل چکا ہے، اب اگر طلاق ہوگی تو آدھا حق مہر، آدھی جائیداد مرد کی دینی ہوگی۔ تو یہ قرآن کو توڑ موڑ کر مغرب کے مطابق بنانے کی کوشش ہے۔ اس قرآن کی آیت سے نہ یہ مراد ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراد لی، نہ صحابہ کو یہ بات سمجھ آئی، نہ ائمہ کرام نے یہ بات کہی، یہ بات آج کے متجددین کرتے ہیں۔ تو اس سے مغرب کا قانون نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے، چاہے حق مہر دے دیا ہے۔ كذلك يبين الله لكم آياته، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، غور و فکر کرو، ان پر عمل کرو۔ آپ دیکھیے کہ طلاق کے احکامات شروع ہیں 2-3 رکوع سے، اور پھر طلاق کے احکامات اللہ نے بیان کر دیے، یہاں ختم کر دیے، درمیان میں نماز کا ذکر ہے 2-3 آیتوں میں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ نکاح طلاق کے مسائل کے اندر نماز کی بات کیسے آ گئی۔ نماز کی حفاظت کرو، پیچھے بھی طلاق کی بات ہے، درمیان میں نماز کی حفاظت کرو، پھر طلاق کی بات ہے کہ طلاق کی صورت میں فائدہ دینا ہے۔ اب یہاں طلاق کے احکامات ختم ہو گئے، اب آگے نیا موضوع شروع ہوگا۔ درمیان میں نماز کیوں ہے؟ پتہ لگا اگر اللہ کے دین پر عمل ہوگا، نماز روزے پر عمل ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی، میاں بیوی کی زندگی بڑی برکت پڑ جائے گی اللہ کی طرف سے۔ ہم دنیا جہاں کی ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ اچھا گزرے، جی بچوں کی شادی کی ہے، وہ بچے خوش نہیں ہیں،
یہ پتہ نہیں ہے کہ دین پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، نماز پڑھیں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، اللہ کی طرف سے برکت پڑے گی، اللہ کی طرف سے موافقت ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو شیطان ساتھ لگے گا، جب شیطان ساتھ لگے گا تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ میاں بیوی میں تفریق، میاں بیوی میں تفریق ہوگی تو معاشرے میں تفریق ہوگی، کیونکہ معاشرے کی اکائی خاندان ہے۔ شیطان پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے آج کس نے کس کو گمراہ کیا ہے، سب سے زیادہ شاباش حدیث کے مطابق اس کو دیتا ہے، اس چیلے کو جس نے میاں بیوی کے اندر جدائی کرائی ہو۔ تو یہ میاں بیوی کی طلاق اور ناچاکی جو آج بڑھ چکی ہے بہت زیادہ، اس کی بڑی وجہ نماز روزہ، ان کی نماز ذکر و اذکار ان کی پیروی نہ کرنا ہے، ان کی حفاظت نہ کرنا ہے، اور جو اپنی گھریلو زندگی سے خوش نہیں ہے، سب سے بڑا علاج اس کا، باقی سارے ٹوٹکے چھوڑ دیں، باقی سارے دم درود اور مختلف لوگوں کے پاس جایا جا رہا ہے، کوئی دم دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں کہ ہمارا رشتہ کیسے بچ جائے، سب سے بڑا تعویذ نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت کریں اور دیکھیں کہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے، پھر کیسے دشمنی اللہ معاف کرے، مخالفت کیسے محبت میں بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی، نماز کی حفاظت کرنے کی، خاص طور پہ عصر کی نماز کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔